All right, Assalamu alaikum and welcome everyone to another episode of Detox. Today, I'm very happy to have with us Aziza Soleh, founder of Mountain Shop. Aziza, thank you so much for being here today. Thank you so much, Numair. So good to be hosting you, Aziza. Thank you. I really like your startup and the work you're doing, so I'm excited for people to learn more about what it is. So why don't we start by learning more about the person behind Mountain Shop? So Aziza, tell me a little bit about yourself and what were your experiences like growing up and where did you grow up? Okay. Numair, basically I'm from Hunza. Hunza بھی اس جگہ سے میں ہوں کہ جہاں وہ اینڈ آف ہنزا ہے. آئی ایم بیسیکلی فرام چپرسن. چپرسن از اینڈ آف پاکستان. چپرسن سے آگے افغانستان کا بارڈر ہے, افغانستان اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آئی ایم بیسیکلی فرام دیر. اور چپرسن اتنا دور ہے کہ لائک بیفور 2 years 3 years وہاں پہ سگنلز بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, پیپل آر ٹوٹلی کٹ آف ہے وہ. ایون جو ہنزا اپر ہنزا ہے اس سے بھی مور دین 3 and 4 hours آپ کو ٹریول کر کے پھر آپ 6% پہنچ جاتے ہیں. تو وہ اتنا دور ہے. تو میری بیسک جو گرومنگ ہوئی ہے, اسکولنگ ہوئی ہے, ادھر سے ہوئی ہے. پھر میں نے موو کیا ہنزا کی طرف. دین آئی ہیو ڈن مائی FSc فرام دیئر. اور جو میرے کام کرنے کا بیہائنڈ دا سین لائک ایز اے انٹرپرینیور جو میرے کام کر رہی ہوں, تو اس کا وجہ یہ ہے کہ جو میری ارلی گرومنگ ہوئی ہے وہ ہنزا میں ہوئی ہے. اور ہنزا میں مجھے انوائرمنٹ اس طرح کا ملا ہے فیملی کی طرف سے, اور ہماری جو نارمل انوائرمنٹ ہے اس میں ایز اے فیمیل یا جنڈر کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے. تو جو ہماری بیسک کیمپس ہوتے ہیں, گائیڈنگ ہے, اسکاؤٹنگ ہے, اس کی وجہ سے وہ میں زیادہ امپاور ہو گئی, کانفیڈنٹ ہو گئی. جو لوکل ہماری ایک سسٹم ہے گائیڈنگ کا, اسکاؤٹنگ کا, والنٹری سروسز کا, تو ڈیورنگ مائی ارلی ایج لائک سیکنڈری اسکول تک پڑھنے میں ان چیزوں میں زیادہ انگیج رہی. لوکل جو سوشل ورک ہے اس پہ میں نے زیادہ کنسنٹریٹ کیا, زیادہ انوالو رہی. تو گروم کرنے کا اصل وجہ وہی ہے. تو میرا بیسک اسکولنگ ادھر سے ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے کراچی موو کیا فار شارٹ ڈپلوما. اور کراچی کے بعد میں واپس گلگت چلی گئی کرونا کے دوران. اور کراچی جانے سے پہلے ہی میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی تھی. فری لانسنگ میں نے تب اسٹارٹ کی تھی جب اوڈسک تھا, اپ ورک بھی نہیں تھا. تو تب مجھے کمپیوٹر میں انٹرسٹ تھا, تو میں نے اسٹارٹنگ کی اور میں نے لٹل بٹ ارننگ بھی شروع کی. دین آئی وینٹ ٹو کراچی. کراچی سے میں نے بایو میڈیکل انجینئرنگ کی ڈپلوما کی. اسی کے ساتھ ہی میں آئی واز فرسٹ فرام GB ایٹ دیٹ ٹائم کہ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیشلائزیشن کی گوگل سے, اور گوگل انالیٹکس اسپیشلائزیشن کی. اسی طرح میں ساتھ میں ارننگ کرتی رہی اور اپنی فائنانس میں خود برداشت کرتی رہی. یس. دین آئی کم بیک ٹو گلگت. اور کیونکہ مجھے لوکل کمپنیز کے ساتھ بھی کام کرنا تھا, اور میں نے علی بابا کے ساتھ کچھ کام کیا اور امیزون کے ساتھ کام کیا, لوکل کمپنیز کے ساتھ کام کیا ایز اے IT ایکسپرٹ, ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر. تو کافی لرننگ ہو گئی. اینڈ ڈیورنگ جب میں کام کر رہی تھی لوکل کمپنیز کے ساتھ, تو ای کامرس کے ساتھ, کیونکہ امیزون کے ساتھ بھی میں نے کام کیا تھا, علی بابا کے ساتھ بھی میرا ایکسپیرینس تھا, تو ای کامرس کا مجھے آئیڈیا تھا کسی حد تک, مطلب مجھے ایکسپیرینس ہو گئی تھی. اسی دوران جب ہم کالج ٹائم میں تھے, کالج میں ہم جب پڑھ رہے تھے, تو ہم نے ایک NGO بلڈ کی تھی عادل فاؤنڈیشن کے نام سے. وہ ہم چیریٹی, ایجوکیشن اور جو وومن امپاورمنٹ پہ اس پہ کام کرتے تھے. ڈیورنگ دیز ڈیز جب ہم کرونا کے دوران ہم نے وزٹ کیا ڈفرینٹ ریموٹ ایریاز گلگت بلتستان کے, تو ایسے فیمیلز ملے, ایسے خاتون ملے کہ جو فل پوٹینشیل تھے, ان کے پاس اتنی کیپیبلٹیز ہے, اسکلز ہے, پروڈکٹس ہے, لیکن ان کے پاس کوئی وہ مارکیٹ نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں. اینڈ دے آر فل پوٹینشیل ان کے اندر تھا. تو آئی فیل دیٹ کہ یار دے ہیو پوٹینشیل, دے ہیو پروڈکٹس, کیوں نہ ہم ان کو کوئی پلیٹ فارم دے دیں. تو پھر میں نے واپس کیونکہ ماؤنٹین شاپ کا کانسیپٹ ہم نے پہلے ہی بلڈ کیا تھا 2019 میں ایز اے اسٹور, کہ ہم یہاں پہ پروڈکٹ سیل کریں گے, ارننگ کریں گے. دین آئی کم بیک, اور میں نے کہا کہ چلو اگر میں ایک NGO رن کر کے وومن امپاورمنٹ پہ کام کر سکتی ہوں, تو ایک ای کامرس میں ہم کیوں نہیں وومن امپاورمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں. تو میں نے چینج کیا ماؤنٹین شاپ کو ایز اے اسٹور سے میڈیم میں, اینڈ رجسٹرڈ وومینس, اور میں نے ریچ آؤٹ اسٹارٹ کیا وومینس کو, ڈفرینٹ ایریا کے وومینس کو, کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں, پروڈکٹس کس طرح ہے, اگر میں ان کی پروڈکٹس سیل کرتی ہوں تو پروڈکٹ کوالٹی کیسی ہوگی,
اور ان کو ہم کس طرح امپاور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فیمیلز ہیں جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، ان کے پاس اسکلز ہے، لیکن کیمرہ شائے ہے، کبھی وہ انٹرنیٹ یوز نہیں کیا ان لوگوں نے، کبھی اتنے بڑے کراؤڈس میں ایگزیبیشنز میں ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کی، تو وہ اپنی جو انٹرنل اسکلز ہے، جو ان کے اندر پوٹینشیل ہے، وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے تھے. تو میجر دوسرا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کو ایسا پلیٹ فارم دیں کہ ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کریں. اور تیسرا جو کانسیپٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو گلگت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریل جو کانسیپٹ ہے وہ بہت کم ہے. تو میں جو اسمال انٹرپرائزز ہے اسپیسیفکلی ویمنس کو، ان کو جو اسمال انٹرپرائزز کو انڈسٹریل کی طرف لے کے آنا چاہ رہی ہوں کہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں 15-20 فیمیلز ہیں، وہ فیکٹریز میں کام کرے، لارج اماؤنٹ میں پروڈکشن ہو، پروڈکٹ پہ کام ہو، اور ان کو پروڈکشن کی فکر ہو، صرف وہ مارکیٹنگ کی فکر نہ کرے سیل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس پہ ہم ان کو اسسٹ کریں اور وہ صرف اپنی پروڈکشن پہ کام دیں. تو دس از دا جرنی. وہ اسکیل پہ اپنے پروڈکٹ کو لے کر جائیں ود یور ہیلپ اینڈ یو ہیلپ دیم سیل دا پروڈکٹ. اور یہ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو جب مجھے فیل ہوا کہ ایز اے انٹرپرینیور یا ایز اے ای کامرس اسٹور یا ایز اے بزنس وومین اس کو رن کرنا از کوائٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ بہت سارے بیسک چیزیں ہیں بزنس کے. ایز اے انٹرپرینیور، ایز اے کسی ایکسلریٹ پروڈکٹس پہ آپ کام کرتے ہو تو آپ کو بہت کچھ لرن کرنا ہوتا ہے. تو تھرولی 2 years 3 years میں نے ڈفرینٹ کمپٹیشنس کی، ڈفرینٹ کورسز میں انوالو ہو گئی. لاسٹ ایئر میں نے کیٹلسٹ کی ایک وومن انٹرپرینیورشپ وومن لیڈرشپ فیلو پروگرام تھا 6 month کا، وہ میں نے کیا. اینڈ اس کے بعد آئی فیل دیٹ کہ یار کسی حد تک میں نے بلڈ کیا خود کو. سرکل کی میں نے بہت ساری سیشنز لی، فیمپرو جو شی مینز بزنس کا ہے ود نادیہ پٹیل، وہاں سے میں نے سیشنز لی کیونکہ میرے پاس اسکلز تھا. اب ای کامرس میں ان کو یوٹیلائز کس طرح کرنا تھا، بزنس میں، کیونکہ بزنس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو اگنور کرتے ہیں تو بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو وہاں سے میں نے اپنی پرسنل گروتھ پہ بھی کام کی. دین شیلب ٹیک جو انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے ورلڈ لارجسٹ، اس میں ہم نے فرسٹ ٹائم گلگت سے پارٹیسپیٹ کیا. وہ 6 years سے پاکستان میں ہیں اور لاسٹ 2 years سے ہم ان کے پارٹیسپینٹس ہیں، اور اس ایئر ہم فائنلسٹ تھے. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے کمپٹیشنس تھے، وہ پورے صرف کمپٹیشن نہیں تھے، ایکسلریٹ پروگرام تھا 6 month کا، اس کے بھی ہم فائنلسٹ رہے اور 6 month ہم نے لرن کیا. سو ناؤ وی کین ڈو بیٹر. Yes, a wonderful line of achievements. اینڈ دیٹ ہیز بین یور اسٹارٹ اپ جرنی. عزیزہ، مطلب آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا، آہستہ آہستہ آپ نے سیکھنا شروع کیا، ایکسپوجر آپ کو اور ملتا گیا، پہلے ہنزا میں، پھر کراچی میں، دین تھرو پارٹیسپیٹنگ ان آل دیز ڈفرنٹ کمپٹیشنز اینڈ ود دا نیشنل انکیوبیشن سینٹر ایز ویل گیٹنگ انکیوبیٹڈ. یس، بفور کمنگ ٹو اسلام آباد، جو NIC میں شارٹ لسٹ ہونے سے پہلے میں 2 سال لاہور میں رہی. لاہور کے ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کیا، کیونکہ بگ سٹیز میں بہت سارے کراؤڈ کے ساتھ کمپیٹ کرنا از کوائٹ ڈیفیکلٹ فار اس، کیونکہ ہم ایسے معاشرے سے آتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کم ہیں، کمپٹیشن اتنا نہیں ہے، انٹیپڈ مارکیٹ ہے. کوئی آپ کام اسٹارٹ کرتے ہو تو کمپٹیٹرز اتنا نہیں ہے. لیکن ان سٹیز لائک اسلام آباد، کراچی اینڈ لاہور کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہے. سو آئی لرن اے لاٹ ان لاہور. ڈفرینٹ میں نے ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے ساتھ کام کیا، ای کامرس مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ کام کیا. سو اچھا ایکسپیرینس تھا. On this note, what advice would you like to give other female founders such as yourself, especially coming from remote areas? How do they achieve the success that you've achieved? ایز کمپیئر ٹو سٹیز وومین، نارتھ یا پھر جو ریموٹ ایریا کی وومینس ہوتے ہیں وہ زیادہ پوٹینشیل ہوتے ہیں، وہ زیادہ لرننگ میں وہ زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. دے اونلی تھنگ جو میں کہنا چاہوں گی وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے سیلف پہ کام کرے. فرسٹ گرو یور سیلف. جب تک آپ خود کو گرو نہیں کریں گے آپ کسی کو گرو نہیں کر سکتے. اور خود کو اس طریقے سے گرو کرے کہ آگے والے آپ کی لائک آپ ان کی مجبوری بنے، کہ آپ ان کو نہ بولے کہ مجھے ہائر کرے یا میرے ساتھ کام کرے، وہ آپ کو بولے کہ کام کرے. تو اتنا خود کو پریپیئر کرو، جہاں پہ لرننگ کا آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں پہ اپرچونیٹیز ملتے اویل کرو، کوئی اپرچونیٹی مس نہیں کرو. کیونکہ میں نے خود لائک مجھے پاکٹ منی جو ملتی تھی میں ڈفرینٹ کانفرنسز، ڈفرینٹ سیشنز میں وہ لگاتی تھی تاکہ میں لرن کر سکوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پاکٹ منی تھی اور وہ میرے پرسنل پیسے تھے تو آئی کین یوز، وہ میں ایزیلی یوز کر سکتی تھی. تو وہ میں کانفرنسز اور سیشنز میں لگاتے تھے تاکہ میں کچھ لرن کر سکوں. تو انویسٹ ان یور سیلف، the only thing is there. Very inspiring. That's a very inspiring message for female founders. What have been some of your biggest challenges during this whole journey? As a female, as a human being, by the way, میں جنڈر
وہ انیکویلٹی پہ بات نہیں کرتی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ فیمیل اینڈ میل آر ایکول، کوئی ڈفرینس نہیں ہے. فیمیل کین ڈو اینی تھنگ جو میل کر سکتا ہے. لیکن ایز اے فیمیل جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، بہت سارے ڈیفیکلٹیز فیس کرنے پڑتے ہیں. کہیں پہ ٹریپ ہوتے ہیں، کہیں پہ ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں انوائرمنٹ ملتا ہے، کہیں پہ ہم اپنی جو سچویشن ہے یا اپنی ڈیفیکلٹیز فیس نہیں کر سکتے. تو اس ٹائپ کی میں نے بہت ساری ڈیفیکلٹیز دیکھی، اور جو میجر ڈیفیکلٹیز تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ جو میری اسکولنگ ہوئی تھی وہ اس لیول کی نہیں ہوئی تھی کہ میں کمپلیٹ کر سکوں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے خود پہ زیادہ کام کرنا پڑا، لائک لیٹ نائٹ تک بیٹھنا پڑا، دن کو جلدی اٹھنا تھا. تو اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ فار می ٹو گرو مائی سیلف. خود پہ کام کرنا مجھے بہت زیادہ پڑا. اور آئی تھنک کسی کے لیے بھی خود پہ کام کرنا ایک بہت مشکل چیز ہے. نہیں، دیر از ڈفرینس نا. لیٹس سپوز کہ اب ہم سٹیز کی بچوں کی بات کریں ایز کمپیئر ٹو سٹیز اینڈ ریموٹ بچوں کے، ان کی اسکولنگ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جس اسکول میں پڑھتے ہیں یا ہماری اسکولنگ جہاں سے ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ آپ ایسے کمیونٹی سے آپ کی اسکولنگ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کی ڈفرینٹ لینگویجز کے، ڈفرینٹ جینڈر کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہماری اسکولنگ ایسی جگہ سے ہوئی کہ ہم ایک ہی کمیونٹی کے، ایک ہی لینگویج کے اور ایک ہی جینڈر کے، مطلب ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہیں. تو وہاں پہ ہم لینگویج پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے، ہم اپنی لرننگ پہ ڈفرینٹ چیز لرن کرنے پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے. ایز اے ٹریڈیشنل ہم جاتے ہیں آتے، لیکن وہ والا جو اسٹیپ تھا اس میں مجھے بہت ڈیفیکلٹیز ہوئی. Okay, so the biggest challenge was probably motivating yourself every single day to wake up early, to invest your money in upskilling yourself and to find new avenues to grow yourself so that you could help these other female founders to grow. یس، اور ایز اے فیمیل نا آپ کو بہت ساری مینٹل بریک ڈاؤنس بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے، کیونکہ یو آر ایفلیٹیڈ ود اے فیملی، ود اے ریلیشن شپس، اور بہت سارے آپ کے ارد گرد چیزیں ہوتے ہیں. تو مینٹل بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں، پھر اسی مینٹل بریک ڈاؤن سے خود کو اپ کرنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. سو اس فیز میں نے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کیا. لاسٹ 2 to 3 years میں لائک it was very challenging, but alhamdulillah I'm here now. Let's talk a little bit more about your community of female founders that you're building. How big is this community? What are some of these female founders working on, and what is the plan آگے کا؟ آگے کا میرے ساتھ جو فیمیلس کام کر رہے ہیں بیسکلی دے آر لائک وہ گھر پہ کام کرتے ہیں. دے آر موسٹ آف دیم آر ناٹ ایجوکیٹڈ، لیکن ان کے پاس اسکلس ہے، پوٹینشیل ہے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی میرے ساتھ ایفلیٹ ہو رہے ہیں فیمیلس، دے آر ویل ایجوکیٹڈ، پی ایچ ڈیز ہے. وہ اپنے لائک ان لوگوں نے بہت ایک کوئی ویکیشنل سینٹر اوپن کیا، ان میں بہت ساری فیمیلس کو ایڈ کیا. اب وہ تو ایجوکیٹڈ ہے بٹ دے آر زیرو، دے ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ ڈیجیٹل ورلڈ، ای کامرس، ای لرننگ، ای ارننگ. تو اس سے وہ ایفلیٹڈ نہیں ہے. تو ابھی پہلے یہ تھا کہ سارے جو ریموٹ ایریا کے ویمنس تھے الٹریٹ ویمنس تھے. ناؤ ایک ڈائیورسٹی آ گیا ہے، اینڈ وی ہیو مور دین 250 فیمیلس. اور لاسٹ اکتوبر اینڈ نومبر میں میں نے ایک سیشن کیا تھا، انکلوسیو سیشن، اسکردو میں اور نگر میں اور ہنزا میں. تو وی انٹریکٹ، تقریباً ہم نے 12 دن میں 1500 فیمیلس کے ساتھ انٹریکٹ کیا. اور اس 1500 سے 70% جو تھے وہ ٹیک بیس انٹرپرینیورس تھے، جو ابھی آئیڈیا بیس پہ ہے، اور کچھ بزنس وومنس تھے جو آلریڈی لاسٹ 5 to 6 years سے اپنی فزیکل بزنسز رن کر رہے. And they help each other out as well? یس. اور وہ the only thing جو میں نے ہنزا کے اندر، گلگت کے اندر، اسکردو کے اندر، پورے گلگت بلتستان کے اندر جن فیمیلس کے ساتھ میں کام کرتی ہوں، ان کو نا ٹیکنالوجی سے ایفلیٹ نہیں ہے، وہ فیملر نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ٹیکنالوجی کو یوز کہاں کرنا ہے. وہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں شیئر ریسرچ کی 0.47 ملین جو فیمیلس ہیں وہ انٹرنیٹ یوزرس ہے. 0.47 million in all over گلگت بلتستان. Pakistan, all over GB. Okay, and what is that number? Is that a very small number? یہ اسمال نمبر ہے، یا یہ انکریز ہوگا. لیکن وہ جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں نا، ان میں سے تقریباً 5 to 10% لوگ انٹرنیٹ کو ایز اے اپنے لیے ارننگ کے ذریعے سے یوز کرتے ہیں، ادروائز جسٹ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں.
So you're working not just to help these women list their products on your e-commerce website جہاں وہ ان چیزوں کو بیچ سکتے ہیں, پروڈکٹ ہو, سروس ہو, لیکن آپ ان کو اپ اسکل بھی کر رہی ہیں اور آپ ان کی کمیونٹی بھی بنا رہی ہیں کہ آپس کو ایک دوسروں میں بھی ہیلپ ایک دوسروں کو کر سکیں. یس, ابھی جو میرا فیوچر پلان ہے یہ ہے کہ اب جو اسمال بزنسز میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ رجسٹرڈ ہے, ان کی پروڈکٹ سیل ہو رہا ہے, ایک اسٹیج پہ وہ آ کے سسٹینیبل ہوتے ہیں تو وہ اگر وہ چاہیں گے کہ وہ اپنا ویب سائٹ بنائیں یا اپنا, تو اس میں ہم ان کو اسسٹ کریں گے کہ وہ اپنا الگ سے اسٹارٹ اپ, اگر وہ اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہتے تو ان میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. لائک میں ایک ریوالونگ پروسیس رکھنا چاہ رہی ہوں کہ نیو جو انٹرپرینیورس ہے جو پروڈکٹ کو مارکیٹ نہیں کر سکتے وہ آئے, جو میچور ہوتے ہیں وہ نکل جائیں, لیکن ہماری پھر اس مطابق ہم ان کو ڈیٹیکٹ کریں گے, چارج کریں گے جو سچویشن ہوتا ہے. تو فیوچر کا پلان یہ ہے. Very nice future plan, Aziza. And what kind of help do you need at this point? I mean, since we are reaching out to an audience, a wide audience right now with this podcast, what kind of people are you interested in connecting with, and what kind of help are you looking for to grow the business further? بیسیکلی وی آر لوکنگ فار انویسٹرس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ان انسٹیٹیوشنس کو دیکھ رہے ہیں جو وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں. دے آر ورکنگ ان, مطلب ایسے ایریا میں وہ کام کرتے ہیں جہاں پہ انیشیل نیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسے ایریا میں جا کے کام کرے. لائک گلگت کے اندر لاسٹ ٹائم 12 ٹنز آف ڈرائی فروٹس اینڈ فروٹس ڈسٹروائے ہوتے ہیں, اس سے 3% وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں, باقی ڈسٹروائے ہوتے ہیں. وہاں پہ آ کے فروٹس اور جو فیمیلز کام کرتے ہیں ان کو, جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کو پریونٹ کرے, ان کے پروجیکٹس پہ کام کرے. اور جو میرا اپنا پلان ہے ریسنٹ کمنگ کا, اس کے لیے میں بجٹنگ بھی دیکھ رہی ہوں, انویسٹمنٹ بھی دیکھ رہی ہوں کہ میں خود جاؤں گی وہاں پہ, اسکردو کے اندر ہے, استور کے اندر ہے, غزر کے اندر ہے, ان سیزن میں وہ جتنے بھی فروٹس ہے وہ اٹھاؤں گی, ادھر ہی پیکیجنگ اور پیکنگ پہ فیمیلز کو میں ٹرین کروں گی تاکہ ان کی ارننگ بھی ہو, ان کی ٹریننگ بھی ہو, اور وہی پروڈکٹ جو لارج اماؤنٹ میں وہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ہم ڈائریکٹ ایکسپورٹ کریں. تو یہ بھی میرے آگے کا پلان میں ہے. So people who are interested in learning more about you, getting in touch with you, what's the best place for them to reach out to you? They can reach out me on LinkedIn, Facebook, Instagram. Okay, اور ویب سائٹ کے تھرو بھی. And what's your website? www.mountainshop.pk. mountainshop.pk. اینڈ آفیشیلی ہم ماؤنٹین شاپ کو 11 جنوری کو لانچ کر رہے ہیں. Acha. یس. Brilliant. Well, excited about that. I hope this podcast is live on the air before that launch happens. Otherwise, I'll include your website link and all your updates in the description. So, final round, Aziza, I'm going to ask you some quick questions. It's called the rapid fire round. So, I'm going to ask you some quick questions and you give me your quick answers. Sound good? Perfect. First question, what's your favorite place in Pakistan? My favorite place in Pakistan is Astor Valley. Why? نیچرل بیوٹی ہے وہاں پہ, شور نہیں ہے, پولوشن نہیں ہے, اینڈ پیس ہے وہاں پہ. Peace, huh? یا آئی کین کلائمب, آئی کین ایزیلی میں ٹریکنگ کر سکتی ہوں وہاں پہ, میں ایزیلی چل سکتی ہوں, اپنے طریقے سے رہ سکتی ہوں. Wow, I would love to visit sometime, huh? موسٹ ویلکم. So, next question is, what is your favorite movie or book? My favorite book is Rich Dad and Poor Dad, The 10X Rule, and The One Thing. Okay. Three are my favorite books کیونکہ یہ میں نے زیادہ پڑھا ہے, اینڈ Rich Dad and Poor Dad is مطلب لائف چینجنگ بک ہے. Really? These books helped you when you were becoming an entrepreneur? Yes. Very nice for our listeners. What is your favorite food, Aziza? Mamtu. Mamtu? Yeah. یہ کیا ہے؟ Mamtu is a traditional food ہے گلگت بلتستان کی. Oh. Yeah, it's so yummy. اس جتنا ہو سکتا ہے میں کھا لیتی ہوں. Really? I have never tried it. It's very interesting. Aziza, what is your retirement plan? ریٹائرمنٹ پلان تو میرا یہ ہے کہ آئی ول ورک ٹل 40. Okay. 40 سے جب میں ابو ہوں گی تو میں کام نہیں کروں گی. Very سو nice. ڈیورنگ دیز 15 to 20 ایئرس میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی بزنس پہ سیٹ اپ کروں اور اپنی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بیٹر کروں, اور آفٹر 40 آئی ول ٹریول all over the world. Good luck Yes, with that. thank you. And final question, what was your best mistake? My best mistake is یہ کہ میں blindly trust کرتی ہوں. Okay.
اوکے، اور اس سے کوئی فائدہ آپ کو ملا ہے؟ نقصان بہت ہوا ہے، فائدہ کچھ نہیں ملا. سو بیسٹ مسٹیک ایز ان واٹ مسٹیک لیڈ ٹو سم وہ بیوٹیفل نا تھنگ؟ جب آپ ایک دفعہ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہو اور وہ آپ کو ڈچ کرتے ہیں تو نیکسٹ کے لیے وہ ایکسپیرینس ہے نا کہ کسی پہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا. تو اٹ واز مائی مسٹیک اینڈ اسی سے میں نے بہت اینڈ زیادہ یو لرنڈ ایکسپیرینس. to not blindly trust, Yes. but to let it develop and assess a اور little. سیکنڈ ویسٹیج میں نے ڈیورنگ اپنی جو انٹرمیڈیٹ لائف میں جتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو وہ میرا سب سے بڑا مسٹیک تھا. Okay, don't waste time. Don't waste. That's your another advice from this podcast. Wonderful, Aziza. So many drops of wisdom here for our listeners. Really, really good to have you on the show today. Thank you so much for joining us, and good luck with all your future endeavors, Aziza. Thank you. And to our audience, thank you so much for joining in for another episode of Detox. Till the next time. Allah Hafiz.